اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 اس کی ہم تفسیر کریں گے۔ ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا پاکیزہ چیزیں کھاتے رہو۔ انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سابقہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ فلاں فلاں برائیں ہم نے تم پر دفع کی۔ اب بیان ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی۔ غمامہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے بادل، چونکہ یہ آسمان کو چھپا لیتا ہے اس لیے اسے غمامہ کہتے ہیں۔ اور یہ ایک سفید بادل تھا جو کہ اس وادی پر ان کے سروں پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 210 اس کے ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ان لوگوں کو کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے بادل میں آئیں گے۔ اس کے بعد یہاں پہ من و سلوہ کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے من کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو من ان پہ اترا تھا وہ درختوں پر اترا تھا بیسیکلی، اور جب صبح ہوتی تو وہ صبح جاتے تھے، جمع کر کے اس کو لے آیا کرتے تھے اور اس کو کھاتے تھے۔ یہ گوند کی ایک قسم تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ایک مٹھائی کی قسم تھی کہ اولوں کی شکل میں من ان کے گھر میں اترتا تھا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کے آفتاب نکلنے تک ان کے گھر میں اترتا رہتا تھا، اور ہر شخص اپنے گھر کے باہر سے اتنی مقدار میں جمع کر لیتا تھا جتنا اس دن کے لیے کافی ہو، اور اگر وہ زیادہ دن کے لیے لے لیتا تھا زیادہ مقدار میں تو وہ خراب ہو جاتا تھا۔ اور کچھ لوگوں کے بقول کہ یہ شہد کی ایک قسم تھی۔ جو سلوہ ہے، سلوہ ایک قسم کا ایک پرندہ تھا، چڑیا سے کچھ بڑا تھا اور سرخی مائل رنگ کا۔ جنوبی ہوائیں چلتی تھیں تو یہ پرندے وہاں سے آ جاتے تھے، ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھیں وہ ہوائیں، تو بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے اور ان کو ذبح کر لیتے تھے۔ کچھ لوگوں کے بقول یہ پرندے جو تھے وہ کبوتر کے برابر ہوتے تھے، ایک نیزے کے برابر اونچا ڈھیر ان پرندوں کا ہو جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان وادیوں میں ان پہ اتری تھیں جہاں انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس جنگل میں ہمارے کھانے کا بندوبست کیا جائے، تب من و سلوہ اترا تھا۔ غرض یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں تھیں ان کے لیے، بادل کا سایہ اور من و سلوہ، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور یہی ان کا اپنی جانوں پر ظلم کرنا تھا، باوجود اس کے کہ اس سے پہلے بہت کچھ اللہ کی نعمتیں ان پہ نازل ہو چکی تھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔